بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں. ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے. جناب اسد کیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو اے پی سی ہونے جا رہی تھی، عوامی نیشنل پارٹی کروا رہی تھی، پہلے آپ لوگوں نے جانے کا فیصلہ کیا، پھر اچانک کیا ہوا کہ نہ جانے کا فیصلہ کیا گیا؟ نہیں، ہم نے تو جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا. اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی تھی. اچھا. تو آپس میں جب ہم نے مشاورت کیا اور اس کے ایجنڈے کو ہم نے دیکھا تو وہ ہمارا اس کے ساتھ اتفاق نہیں تھا، اس کے ایجنڈے کے ساتھ. کیونکہ اس میں یہ جو ہے نا اکانومی کی بھی بات کر رہے ہیں، ٹورزم کی بھی بات کر رہے ہیں، مطلب بہت. اور جو الیکشن کا تھا اس میں وہ ایجنڈا واضح نہیں تھا، وہ ایجنڈے پہ نہیں تھا. الیکشن کا ذکر ہی نہیں تھا. الیکشن کا ذکر ہی نہیں تھا. اچھا. مطلب انسرٹنٹی. تو ہم نے کہا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت ہے. صحیح. اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی اگر ناکامی ہے تو بھی اس کی ذمہ داری ہے اور بھی اس کا حصہ ہے. اور اگر معاشی جو اکانومی کی ایشو ہے وہ بھی ان کی جو حقدار نے جو حال کر دیا اس کا اکانومی کا. اور جس طرح انہوں نے پالیسیاں بنائی، جس طرح انہوں نے ایک سپرفیشل ٹائپ جو ہے نا وہ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے جو امپورٹ کو کم کرنے کے لیے جس طرح پابندیاں لگائی اور اس کی وجہ سے جتنے ہمارے کاروبار ہے، بزنس ہے، انڈسٹریز ہے، اس کو نقصان پہنچا اور اکنامک ایکٹیویٹی روکی گئی. تو وہ تو یہ اسحاق ڈار اور پی ڈی ایم ہی رسپانسبل ہے. تو آپ اگر کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اپوزیشن میں ہو تو پھر تو کانفرنس کی کوئی تو بن سکتی ہے، لیکن اگر آپ حکومت میں ہیں اور پالیسی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا پھر کیا مقصد؟ تو ہم نے اس لیے کہا کہ نہیں، ہم اس میں نہیں آ سکتے. اگر کوئی سنجیدہ ڈسکشن ہو اور اس میں یہ ہو کہ اس وقت ملک کے حالات کا کیسے آپ جو ہے نا اس کو ایک پراپر ٹریک پہ ڈال سکتے ہیں، تو اس کے لیے سمپل ایک راستہ ہے، وہ الیکشن کا مقصد کیا ہوتا ہے. الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ عوام سے مینٹین کریں، عوام پہ فیصلہ کرے کہ اس حالات کو کس نے نبھانا ہے، کس نے اس حالات کو سیٹل کرنا ہے اور کون سی پالیسی ہونی ہے. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ عوام کو اختیار دو کہ عوام جو ہے نا اپنی لیڈرشپ چنے اور اس کے مطابق نئی لیڈرشپ اپنی پالیسی بنا لے گی. ملک کو جو سچویشن ہے وہ اس کے لیے سخت فیصلوں کی ضرورت ہے، اور ایسے فیصلے جس کی وجہ سے یہ ملک کی اکانومی بھی ٹھیک ہو، ملک میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو اور ملک میں اسٹیبلٹی بھی آئے اور امن بھی آئے. اسد کیسر صاحب، 1 سال ہو گیا تقریباً آپ کی، بلکہ زیادہ ہو گیا اسٹرگل کو، 1 سال 1 ماہ ہو گیا. اس سال میں آپ نے کبھی بیٹھ کے عمران خان صاحب نے، چونکہ عمران خان صاحب جب کرکٹ کھیلتے تھے نا تو اخبارات میں بھی چھپتا تھا، رسالوں میں چھپتا تھا کہ ہر میچ کے بعد وہ بیٹھ کے یہ طے کرتے تھے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. تو اب یہ 1 سال ہو گیا آپ کی اسٹرگل کو، تو خان صاحب کی قیادت میں بیٹھ کے آپ کی پی ٹی آئی نے کبھی یہ دیکھا ہے، حساب کتاب لگایا کہ 1 سال میں آپ نے کیا غلطیاں کی؟ دیکھو، ہمارا بالکل پورا ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی جو کہ اوپن ہوتی ہے فار ڈسکشن، اور لیڈر بھی ایسا ہے اس کے بارے میں جو امپریشن ہے. لیکن مثال کے طور آپ نواز شریف کو دیکھو تو اس نے ایک مائنڈ بنا دیا تو پھر آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس طرح پیپل پر زرداری علی بھی خان صاحب فلیکسیبل ہوتے ہیں. جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وزن ہے تو وہ بات کو لے لیتے ہیں. ہماری ڈسکشن ہوتی ہے تو اس پہ ہم نے پوری ڈسکشن بھی کی اور پتہ ہے کیا کہاں سے ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کہاں ہم نے آئندہ نہیں کرنی اور کیا پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکتے ہیں. تو بہرحال لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ہماری مطلب اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس سے سب سے زیادہ جو ہے نا جو ہم نے گورننس دی ہے، جو ہم نے پروگریس دی ہے، یعنی ہم نے اکانومی کو پراپر ٹریک پہ رکھا. آپ کے ایکسپورٹ بڑھ رہے تھے، آپ کی جو بیلنس آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان جو بیلنس ہوتا ہے وہ تقریباً قریبی تھا. آپ کی جو فارن ریزرو تھے وہ ہمارے پاس 16.7 کے قریب تھے. ہمارے پاس جو ہمارے ایگریکلچر پروڈکٹس تھی وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. ہم نے کاٹن کو بھی فوکس رکھا، گندم کو بھی، اور جو ہمارے غلہ جو اس وقت ہمیں بہت بڑا چیلنج تھا اور کرونا کی وجہ سے بھی ہمیں بہت مسائل آئے. اس کے باوجود بھی ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو جو پروان چڑھایا، ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک بہت بڑی بوسٹ دی. یعنی اور خاص کر جو ہم نے انوائرمنٹ میں کیا جس طرح، تو ملک ایک پراپر ٹریک پہ نکل پڑا تھا. کیسر صاحب، یہ تو عام بات ہے کہ یہ جب پچھلے بلکہ کچھ ہی عرصہ پہلے 3-4 ماہ پہلے جب پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی بات ہو رہی تھی تو خیبر پختونخوا اسمبلی تھے آپ بھی اور پرویز خٹک صاحب بھی
اور دوسری ابھی آپ کی قیادت جو ہے وہ کہتے تھے اسمبلی نہ توڑی جائے. اسی طرح پنجاب سے پرویز لائی صاحب, مونس لائی صاحب اور باقی شاہ محمود قریشی صاحب بھی چاہتے تھے کہ پنجاب اسمبلی نہ توڑی جائے. تو اب جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ نے اپنے قلعے آپ نہیں مسمار کیے؟ دیکھیے ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ڈسکشن کی, ایک کریکٹیو ڈیسیجن جب آ جاتا ہے تو پھر کریکٹیو ڈیسیجن ہوتا ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد آپ اس پہ کمنٹس کریں تو مناسب نہیں ہوتا. لیکن میں جو اب سمجھ آؤں گا, خاص صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وزڈم دیا, صحیح, وہ ہے کہ اگر ہم یہ اسمبلی نہ توڑتے تو ان لوگوں نے الیکشن کرنا ہی نہیں تھا. یہ اکتوبر تک یہ سلسلہ چلتا, اکتوبر سے آگے جو ہے اس کو بڑھاتے. ابھی تو یہ ایکسپوز ہو گئے نا, اس کو ابھی نہیں کر رہے ہیں. تو ابھی جو ہمیں ایک عدالت میں کیسز چل رہے ہیں, وہ پریشرز ہیں, تو یہ تو الیکشن ہر صورت پہ کرنے پڑیں گے. اس وقت ہمیں مزید بھی 2024 میں شاید پھر جانا ہوتا, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہمارے فنڈ روکے, کے پی کے میں فنڈ روکے, اور اس حد تک ہمارے فنڈ روکے کہ ہمارے پاس تنخواہ کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. ہمارے پاس جو ہے انہوں نے آٹا روکا, پنجاب نے آٹا جو ہے نا بند کیا, اور اس کی وجہ سے پرابلم یہ آ رہی تھی کہ وہاں لوگوں کے لیے آٹا کی کرائسس بڑھ رہے تھے. یعنی ہر چیز پہ یہ ہارڈل ڈال رہے تھے. پھر مطلب کسی چیز پہ کوپریشن نہیں کر رہے تھے, یہ اپنی منمانی آفیسر بھیجتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہمیں ناکام کرے اور ہمارے خلاف جو ہے نا ہماری حکومت جو ہے نا ہمارے لیے ایک مسئلہ بنے, لیکن فریش مینڈیٹ لے. لیکن خان صاحب جب آپ لوگوں کی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں حکومت تھی, آپ لوگوں کی مرکزی جو قیادت ہے سرفیول کی, وہ کہتی تھی کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ 9 کلومیٹر کی حکومت ہے. پھر آپ نے ان کو جناب علی سینکڑوں کلومیٹر کی حکومت بنا دیا آپ نے خود ہی. اصل میں جو 9 کلومیٹر کی حکومت تھی, اور 9 کلومیٹر کی حکومت بھی ایک ناجائز حکومت, یعنی عوام نے مینڈیٹ دیا تھا تحریک انصاف کو. ہمارے تھے ٹوٹل 156 ممبرس تھے ہمارے, اور مسلم لیگ کی کوئی 84 تھے, کوئی 56 کا سم تھنگ, یہ پیپل پارٹی کی تھی, 14 جوائننس کی تھی. یعنی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا, اور ایک سازش کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کو چرا کے دوسری پارٹی کو لے گئے جو کہ میجارٹی پہ. اس وقت اسمبلی جو ہے نا 40-45% آپ کے نمائندگی سے محروم ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیکن اس کے باوجود جو اس کے پاس جو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے, جہاں سے یہ پاور استعمال ہوتی ہے, انہوں نے پورا مطلب ہے کہ جس طرح استعمال کرے. یعنی ابھی مجھے بتاؤ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کس قانون کے تحت بیٹھی ہے؟ غیر قانونی ہے. اس کا کوئی فیصلہ نہیں. یعنی آج جو یہ فیصلے کرتے ہیں تو یہ تو اس کا تو حساب کتاب لیا جائے گا. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا پیسے خرچ کرے نہیں. ابھی تک اس کے بعد جتنے بل یہ سائن کریں گے, جتنے یہ آرڈرز کریں گے, جتنے یہ جو بھی ایکشن کریں گے, یہ سارے غیر قانونی ہوگی اور اس کے حساب کتاب ہوگا. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم نے اچھا کیا کہ پہلے سے ایکسپوز کیا, بجائے اس کے کہ یہ اکتوبر سے آگے اور جاتے. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ یہ اکتوبر سے بھی ان کو پہلے الیکشن کرنے پڑیں گے. دوسرا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی اسٹرگل ہے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر, جس طرح سیاسی جماعتوں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی نہیں چل سکتا. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی آپ کی برف پگھلی ہے یا نہیں پی ٹی آئی کی؟ نہیں, دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں ہر ادارے کی اپنا ایک پیرامیٹرز ہیں, جورسڈکشن ہے. تمام ادارے جو ہے نا اپنے جورسڈکشن میں کام کریں. ہم اس ملک میں فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا جو کام ہے آئینی, جو اس کا آئین اس کو رول دیتا ہے, اس کے مطابق اپنا وہ رول پلے کرے. اور ہم کسی بھی, فوج ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے, اس لیے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. کمزور فوج جو ہے نا, کبھی آپ کمزور فوج, جب جس ملک کی فوج کمزور ہو وہ ملک اپنی ساورنٹی کھو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے اپنے آئینی حدود کے اندر ہو. بعض بات اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, اور جو جوڈیشری ہو اپنی جوڈیشن. ایک دوسرے کی باؤنڈری کے اندر آپ کہہ لیں گے تو ملک کو نقصان ہوگا.
لیکن تھوڑی دیر پہلے سر جی، سال پہلے یہی موقف جو تھا مولانا فضل الرحمان کا، پی ڈی ایم کی پوری جماعت کا تھا کہ کوئی بھی اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے. لیکن آج جو ہے وہ آپ کا موقف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ درست کام کر رہی ہے کیونکہ ان کا اقتدار پکا ان کی وجہ سے ہے. یہ ہمارے سیاسی داروں کی غلطی ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت میں ملک کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. اور تمام اداروں کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو، وہ کوئی جنرل ہو، کوئی چیف جسٹس ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، کوئی سینئر بیوروکریٹ ہو، تبھی ملک اور سوسائٹی چلتے جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. اسد کیسر صاحب، جس طرح پی ڈی ایم نے پارلیمنٹ کے ذریعے ججوں پر یلغار کی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے تو ان کی اتنی جرت نہ ہوتی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ان کو بہت ٹف ٹائم ملتا ہے، شاید یہ بل میں اتنے آسانی سے نہ پاس ہوتے. لیکن اس وقت ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم نے، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے نا یہ کولیپس کر گیا ہے اور جس طرح یہ چل رہا ہے ابھی یہ مزید اس قابل نہیں ہے کہ اس میں ہم بیٹھے. تو ہم نے بیسیکلی سسٹم کے خلاف ایک آواز اٹھائی اور وہ ہماری جو نیریٹو ہے وہ عوام نے اڈاپٹ کی. اور اس وقت عمران خان کی نیریٹو کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی بڑی بڑی مطلب سارے پاور جو ہے، اسٹیٹس کو جو ہے وہ ایک طرف عمران خان اور اس کے پاس ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے کہ عوام، یعنی کل آپ نے دیکھ لیا کتنی کامیاب ریلیز ہماری. صحیح. لیکن آپ کا جلسہ، ریلیاں سب کچھ سر جی کامیاب ہوتی ہیں، لیکن جو پاور کا مرکز ہے جب تک وہ ادھر، آپ دیکھیں نا یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کے کس طریقے سے 180 بندے کس طریقے سے آئے ہیں، اس طرح جیسے جناب علی بالکل حاضری لگوانے کے لیے وہ پہنچے ہوئے تھے اور فوری طور پہ پورے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جب عمران خان صاحب کے پاس بھی سادہ اکثریت تھی، ان کے پاس بھی کوئی 2 تہائی اکثریت نہیں تھی، جب تک آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے بندے پورے ہوتے تھے. لیکن جو ہی اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب نے اپنا رنگ بدلا تو آپ کے بندے ایم کیو ایم بھی پاسا مار گئی، باپ والے بھی ادھر چلے گئے. افسوس ہے بھی ہو اس میں، یہ ملک کے نئے شعور نہیں ہے. اور یہ بات خان صاحب درست ہے کہ پنجاب اسمبلی اور یہ خیبر پختونخوا اسمبلی جناب باجوہ کے کہنے پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، انہوں نے نہیں، وہ اس طرح بیسیکلی اس کو کانٹیکٹ سے غلط ہوتے ہیں. کہا کہ دیکھیے یہ کہہ رہے تھے سارے، مریم بھی کہہ رہی تھی، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہا تھا، پیپل پارٹی بھی کہہ رہے تھے اور باجوہ بھی کہہ رہا تھا، سب کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلی توڑو. مطلب وہ تو ایسے کانٹیکٹ پہ بات کی نا سارے. آپ اس کی ساتھ پوری وہ ویڈیو دیکھیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ باجوہ بھی نہیں کہا، مطلب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اسمبلی توڑو الیکشن ہو جائیں گے. تو ہم نے توڑ دی کہ کدھر کر رہے ہیں، دھوکہ کیا ہے. اس نے مطلب اپنی پبلک کمنٹس جو پبلک انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں اس کے ساتھ جو ہے نا دھوکہ کیا ہے. اور ہم نے جو ہے نا ایک اس کے مطابق اسمبلی توڑی، اور وہ جب اسمبلی توڑی گئی ہے تو ابھی اسمبلی کی الیکشن کی قریب نہیں آ رہے. اچھا خان صاحب، جب ہم ابھی دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی اسٹرگل کو، ہم واشنگٹن ڈی سی کو دیکھتے ہیں نا تو وہاں بھی عمران خان کی حمایت پائی جاتی ہے. تو واشنگٹن ڈی سی سے نکل کے جب ہم ڈپلومیٹک ایریا میں آتے ہیں، ادھر اسلام آباد امریکی سفارت خانہ، یہاں بھی آپ لوگوں کی اب سپورٹ پائی جاتی ہے. لیکن امریکی ڈپلومیٹک ایریا سے نکل کے جب ہم اپارا پہنچتے ہیں نا تو وہاں آپ کی حمایت نہیں پائی جاتی. جب ہم پنڈی جاتے ہیں وہاں بھی آپ کی حمایت نہیں پائی جاتی. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں آپ دوبارہ قابل قبول ہو گئے، لیکن ملکی اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ ہم کسی ملک کے خلاف نہیں، نہ ہم نے کبھی ایسا سٹانس لیا ہے. ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ جو انہوں نے ہمارے جو سائپر کا تھا اور انہوں نے ہمارے ملک کے اندر مداخلت کی، ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے. ہم پوری دنیا کے ساتھ احترام کا، عزت کا رشتہ چاہتے ہیں، وہ امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، وہ سینٹرل ایشین کنٹری جہاں بھی ہو، لیکن وہ ہمارے تعلقات برابری کی بنیاد پہ ہو اور ہمارے سیلف ریسپیکٹ کی بنیاد پہ ہو. ہم نہ کسی ملک کے اندر جو ہے نا ہم مداخلت پہ یقین رکھتے ہیں، نہیں کسی کو اختیار دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. صحیح. مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کام کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں. وہ اصل میں جو دین کو استعمال کر رہا ہے غلط، اور نام دین کا لے رہا ہے، دین کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور کام اپنے نکال رہے ہیں. اپنے بیٹے کو منسٹر بنایا، دین کے نام پہ جو ہے نا بڑے بڑے پوزیشنز لی، لیکن نہ اسلام کی کوئی خدمت کی، نہ دین کی کوئی خدمت کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. جب آپ لوگوں کی حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ہماری فوج کے خلاف بڑے بڑے سخت بیان دیا کرتے تھے
جب عمران خان صاحب ریلی کرتے ہیں کئی ویڈیوز دکھاتے ہیں تو مولانا صاحب کی وہ ویڈیو آپ کیوں نہیں دکھاتے جو فوج کے خلاف بولتے ہیں؟ سب کے سامنے ہیں وہ دکھانے کے، اور سب کے پاس اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہے، تو ان کو ابھی بغض عمران میں آگے اتنے آگے بڑھے ہیں کہ اس کو کچھ ٹکا ہی نہیں دے رہا. لیکن سب سے بڑا اللہ ہے. بے شک اس اللہ نے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے اپنے عوام کی سپورٹ سے یہ الیکشن بھی کروائیں گے اور الیکشن جیتے گے انشاءاللہ. خان صاحب یہ بتائیں، آخری سوال ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب کے گھر پہ جو آپریشن ہوا ہے، آپ کے پاس کیا معلومات پہنچی ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں مجھے تو بھی پریشانی اس بات پہ ہے کہ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، تو صوبائی حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں کیا. پھر سوال ہے کس نے کیا اور کس کی واقع ہوا ہے. کیا یہ ملک اس طرح بنانا ریپبلک ہے؟ کیا ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ کون آرڈر دے رہا ہے؟ اور میں جس طرح اشارہ ہو رہا ہے ادھر بھی ایک میرا خیال میں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. نہیں انکوائری تو سر ہوگی، ہمارے یہاں انکوائری ہوتی ہیں پھر رپورٹیں ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے چونکہ آپ ایک فریق ہیں، آپ کی صدر ہیں جن کے گھر پہ اس طرح حملہ ہوا ہے، تو کوئی ابتدائی رپورٹ تو آئی ہوگی کہ جی اس کے پیچھے زرداری صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، فلاں ہیں، کوئی تو رپورٹ آئی ہوگی سر. ابھی تک کوئی بس سب کو پتہ ہے کدھر سے ہوا ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے ذمہ دار ہیں، وہ پبلک میں بتایا کہ اس نے کس نے اس طرح کیا ہے، کوئی کیا بیہیویئر. اور پھر بجائے پرویز لائی صاحب ان کے ہتھے لگتے انہوں نے اپنے یہ دادی کو رگڑا لگا کے ان کے 2 بیٹوں کو. نہیں اصل میں اس کے 2 بیٹوں نے، میں اس کی فیملی معاملات ہے، میں اس پہ زیادہ کمنٹس نہیں کروں گا. صحیح، بہت شکریہ جناب اسد کیسر صاحب. ناظرین، اسد کیسر صاحب کی باتیں آپ سن رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کبھی مستقبل میں کام کرے، لیکن سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ریلیوں کی قیادت کرتے رہے ہیں. اسی طرح چودھری پرویز لائی بھی مخالف رہے ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن اب ساتھ ساتھ ہیں. دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.